سر یہ بتائیں کہ جو نیوی ہے وہ پاکستان کے دفاع میں تو اہم کردار ادا کرتی ہی ہے، اور کیا کیا کام ہے نیوی جو ہے وہ نارمل حالات میں کیا کام کرتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیے نیوی جو ہے جیسے ہماری کوسٹ لائن کی اویئرنیس بڑی ہے تو جو کوسٹ لائن کی جو پروٹیکشن ہے اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، چاہے آپ گوادر کی بات کریں چاہے آپ کیٹی بندر کی طرف کی بات کریں تو یہ پورے کوسٹ لائن کی ایک پروٹیکشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلڈ ریلیف کے آپریشنز کے اندر نیوی 1956 سے بلکہ 1956 میں جب بنا تھا پاکستان تو اس زمانے میں جو منسٹر آف ڈیفنس تھے، جب بارشیں بہت زیادہ ہوئی 56 میں تو پہلا انہوں نے کام نیوی کو ہی دیا کہ جی یہ پورے سندھ کے اندر فلڈ ریلیف کے آپریشنز کو آپ کوآرڈینیٹ کریں۔ اور یہ تو ویسے میں نے بھی دیکھا ہے 2022 ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے فلیگ شوئنگ۔ یہ ہمارے جہاز جو ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنے فلیگ شو کرتے ہیں۔ خیر سگالی فیفا کا ٹورنامنٹ ہوا تھا، دنیا کا سب سے بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا تھا قطر کے اندر، اور اس کے اندر ہمارے جہازوں کو بلایا گیا کہ آپ آ کے پروٹیکشن پرووائڈ کریں فیفا کے ٹورنامنٹ پہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو آفیسرز اور ہمارے جوان جو ہیں وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھیں مرچنٹ فلیٹ جو ہے اس کو یہ مین کرتے ہیں، اور جو پورٹس کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ کافی سارا کام کرتے ہیں، ان کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں مرچنٹ مرین کو۔ تو یہ کچھ ان کے ایڈیشنل ٹاسک ہیں علاوہ ڈیفنس اور اوفینس کے، جو کہ جس کے لیے ہم بیکاز ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت مکار دشمن ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہے، بھول گئے کہ 1961 سے پہلا مارکا انڈیا کا 1961 میں ہے جب گوا کو اس نے انیکس کر لیا۔ اس سے پہلے 1947 میں لکشدویپ آئیلینڈز کو اس نے انیکس کر لیا۔ تو یہ ہماری جو 1965 کی جو کارروائی تھی یہ بہت صحیح تھی، تاکہ اس کو ہم بتا دیں کہ آپ رن آف کچھ کے اوپر نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ سر بتائیں کہ ایک وار سٹیمنا بھی ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا جو وار سٹیمنا ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے، لیکن حامد میں پچھلے سوال سے اس کو ریلیٹ کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ پیس ٹائم میں نیوی کا کیا رول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے حامد پلیز کہ ہم ہیں کس جگہ پہ۔ ابھی آپ کو جغرافیہ کے بارے میں راؤ عمران صاحب نے بتایا، ہم ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک واٹر وے کے اوپر لوکیٹڈ ہیں۔ جو گلف ہے اس سے پوری دنیا کا تیل جاتا ہے، اور جو سمندری راہداری وہاں سے تیل پوری دنیا کو پہنچاتی ہے وہ پاکستان کی کوسٹ کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہاں کوئی بھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے پائریسی ہو، یا یہ جو انڈیا کا بزدلانہ حملہ تھا، اس سے اس جو انٹرنیشنل سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں جس پہ تیل کی تمام راہداری ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا کو ایسے ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو اس ریجن میں ایک سٹیبل پلیئر کا کردار ادا کریں۔ الحمدللہ اس واقعے میں بھی اور اس بیان المرصوص مارکہ حق میں بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان کو ایک ذمہ دار ریجنل نیول فورس کے طور پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے اور یو ایس کی نیوی کے ساتھ مل کے کاؤنٹر پائریسی ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے گلف آف ایڈن تک کے تمام علاقے میں پاکستانی جہاز آپریٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا خطرہ جو اس سمندری راہداری کو ہے اس میں لیڈنگ رول پاکستان نیوی کا ہے، اور یہ 24/7 ایکٹیویٹی ہے۔ ہر روز ہم تیار ہیں کہ کسی قسم کا واقعہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس چیز کو ریکگنائز کیا۔ کون ہے تھریٹ، کون ہے اس سمندری راہداری کے لیے تھریٹ کون ہے؟ دیکھیے پائریسی سے آپ واقف ہیں، اور پچھلی ایک دہائی میں پائریسی کے بے شمار واقع ہوئے ہیں جس میں بے انتہا نقصان ہوا ہے۔ جہازوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ ان کا تعلق زیادہ تر صومالیہ سے ہوتا ہے۔ صومالی اوریجن سے نکلتے ہیں لوگ، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ اور بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف صومالیہ تک یہ چیز محدود نہیں ہے، اور ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پہ نائجیریا کے سامنے بھی اس قسم کے بے انتہا واقع، ایون ملاکا اسٹریٹ میں سنگاپور کے آس پاس بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ پوری پکچر دیکھتے ہیں تو یہ پائریسی انفیسٹڈ ایریاز میں ہائی رسک ایریا کہلاتا ہے، جہاں خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ اور ٹیررزم کی اگر مثال لیں تو یو ایس ایس کول ایک امریکی جہاز تھا، اس کو ایک بوٹ نے آ کے ٹکرایا اور اس میں گیپنگ ہول نے بہت بڑا نقصان کیا، اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ ریجن میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے پاکستان کی امن ایکسرسائز ایم شور حامد آپ نے کور کی ہوئی ہے، اس دفعہ 60 ملک اس ایکسرسائز میں آئے، جہاں آپ سب ریجن کے
نیویز کو اور لیڈرشپ کو اکٹھا کر لیتے ہیں نا تو آپس کی یہ جو کانفلکٹ ہے, جو آپس کی فرکشنز ہیں, یہ مٹ جاتی ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ امریکی اور چینی بیڑے کو پہلی دفعہ اکٹھا ایکسرسائز کروایا, امن 2007 کی میں بات کر رہا ہوں, اور آج وہ امن 60 ملکوں پہ مشتمل ہے. تو اس طرح کے بے شمار انیشیٹو ہیں جو پاکستان نیوی پیس ٹائم میں کر رہا ہوتا ہے. پھر جو ہماری اپنی نیشنل انٹرسٹ ہے, دیکھیے بلو اکانومی آپ نے اس پہ بھی بہت کام کیا ہوا ہے. بلو اکانومی ایکچولی ہم ایک خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں حامد. جو ہمارا سمندر ہے یہ نہ صرف منرل رچ ہے, اس میں کورل ریف اور سی ریسورسز کا ایک خزانہ چھپا بیٹھا ہے. بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ صلاحیت نہیں پیدا کر سکے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ہم نے سمندروں میں خزانے چھپائے ہوئے ہیں. تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی جتنی ایفرٹ آج تک ہوئی ہے اس میں پاکستان بحریہ کا کلیدی کردار ہے. یہاں ہم نے چائنا کی مدد سے, چیف آف نیول سٹاف کا انیشیٹو تھا, انہوں نے چائنا کی مدد سے ایک سروے کروایا, اور اس جیوڈیٹک سروے سے یہ سامنے آیا کہ ہمارے پاس کثیر تعداد میں زیر سمندر گیس کے خزانے پڑے ہوئے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انویسٹرز کو لائیں, وہ پیسہ لائیں, وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں جس سے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں. تو اگر ہم انویسٹر کو لائیں گے کہ پاکستان کے جو سمندر کی جو تہہ ہے اس میں گیس کے خزانے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ایک دشمن ہے, تو وہ اس انویسٹر کو بھگانے کی کوشش کرے گا. اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, جو 5th جنریشن وارفیئر ہے وہ اسی کا خمازہ ہے. جہاں پاکستان ترقی کے قدم بڑھاتا ہے وہاں دشمن 5th جنریشن کے ذریعے ہمارے قدم کو روکتا ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کا آپ دیکھیے گا ریسورس کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ واقعہ ہوتا ہے اور انویسٹرز کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب جو ہماری دفاعی حکمت عملی ہے اس میں یہ فورس پروٹیکشن پیچھے نہیں آگے ہے, اور یہ وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت انشاءاللہ پاکستان کو ہم ایک اسٹرانگ اکنامک فوٹنگ پہ SIFC اور ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی مدد سے ایک اسٹرانگ اکنامک فوٹنگ پہ لے کے جائیں. راؤ صاحب, گوادر کی جو بندرگاہ ہے کافی سالوں سے اس پہ بڑا فوکس ہے, پوری دنیا جو ہے وہ اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کرتی ہے, پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. تو جو ظاہری بات ہے اس کا تعلق سی پیک کے ساتھ بھی ہے, تو گوادر کی بندرگاہ اور اس سے جو جڑا ہوا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں پاکستان نیوی کا کیا کردار ہے؟ جی حامد, جیسے ایڈمرل فواد نے بات کی اور آپ نے بھی بتایا کہ گوادر پورٹ ایک گیم چینجر ہے اپنے اہم محل وقوع کی وجہ سے. جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو وہ ایک گیٹ وے دیتا ہے ٹو سی, اور جو انٹرنیشنل سلاگس ہیں ان میں بھی اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے ان کو مختصر کرنے میں, اور جو انرجی پائپ لائنز اور انرجی ہائی ویز ہیں ان کو زیادہ ریسورس ایفیشینٹ بنانے کے لیے. گوادر کیونکہ سیورڈ ٹرمینس ہے جہاں پہ اس کا سمندری حدود کا اختتام ہو رہا ہے اس پورٹ کا, تو وہ ایک بہت اہم جزو ہے اس پورے پروجیکٹ کا, جیسے آپ نے پہلے اس کے اوپر بات کی. پاک بحریہ نے ایک ٹاسک فورس 88 بنائی ہے جو کہ گوادر میں ہی موجود ہے, جس کا کہ سب سے اہم رول ہے گوادر پورٹ کو پروٹیکشن دینا, کیونکہ اس کو جو تھریٹ ہے, جیسے ابھی 5th جنریشن کی بات ہو رہی تھی, تو اس کے جو خطرے کا اسپیکٹرم ہے وہ میں لامحدود تو نہیں کہوں گا, لیکن اس میں بے شمار چیلنجز ہیں جو کہ غیر روایتی جنگ سے لے کر دشمن کے روایتی خطرے تک ہر ایک سے ہمیں اس کو نمٹنا ہے. کیونکہ انویسٹرز کی بات ہوئی, انویسٹمنٹ وہیں پر آئے گی جہاں پہ سیکیورٹی ہوگی. سیکیورٹی وہ اساس ہے جس کے اوپر کہ یہ ساری خوشحالی کی عمارت نے تعمیر ہونا ہے. تو وہ ہماری پاک بحریہ کے آپریشنل پلانز میں بھی, پاک بحریہ کی ذمہ داریوں میں بھی گوادر اگر میں کہوں کہ سر فہرست ہے, جس طرح کراچی اور پورٹ قاسم ہماری باقی بندرگاہیں ہیں جن کا ایک بہت کلیدی کردار ہے ہمارے وار سٹیمنا کی جو آپ نے بات کی. تو 24 گھنٹے نگرانی سے لے کر کسی بھی خطرے کی صورت میں گھنٹوں نہیں منٹوں میں اس کا رد عمل دینا, کسی بھی خطرے کی پیش بندی, اس کی مسلسل ایکسرسائز جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں, تحفظ ساحل ایکسرسائز ہے, اس کے علاوہ بے شمار مشقیں ہم کرتے ہیں تاکہ وہ جو رسپانس ہے جس میں ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے اہم ادارے شامل ہیں, ان کا رسپانس ایک مسکولر میموری کی طرح ہو. جو بھی خطرہ چاہے وہ سمندر سے یا جو کم گہرائی والے ہمارے سمندری حدود ہے یا ہائی سیز جن کو کہتے ہیں, وہاں سے جو بھی خطرہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اس کو ہم فوری طور پہ اس کا رد عمل دے سکیں. اور یہ کام تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے علاوہ اور بھی اس میں ادارے شامل ہیں, تو ایک مربوط رد عمل دینے میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار ہے.
یہ بتائیں کہ پاک بحریہ جو ہے اس کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے جی وہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی آپ نے بات کی دوارکا کے ہی حوالے سے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں. اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ نیول گن فائر سپورٹ ہم اس کو کہتے ہیں, جو بحری جہازوں پر توپیں لگی ہوتی ہیں ان کے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ رشیا یوکرین ہے, اس کے بعد ہم نے اسرائیل اور ایران کی بھی جو ابھی گزری ہے جنگ وہ بھی دیکھی, اور پھر ہم نے بھی جو بیان المرصوص کا ایک کرائسس دیکھا. یہ لانگ رینج ویکٹرز یا جو دور مار کرنے والے میزائلز ہیں, ان کا رول اس وقت جدید جنگ میں بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایسی صلاحیت آ گئی ہے جو دشمن کو سینکڑوں میل دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. وہ معلومات ان پلیٹ فارمز تک پہنچائی جا سکتی ہیں جنہوں نے وہ میزائل فائر کرنے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس وقت, اگر میں کہوں کہ بہت ویل پلیسڈ ہیں اس کے اندر. اس کا ایک مظاہرہ آپ نے بیان المرصوص میں دیکھ بھی لیا. دور تک, درمیانے فاصلے تک اور قریب تک مار کرنے والے میزائلوں کے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ایک مرکب ہے, ایک میش ہے پورا, جس کو جس قسم کا خطرہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اور اس میں سب سے ضروری اور اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے اپنے عوام تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری خود انحصاری اور خود کفالت کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. الحمدللہ ہمارے جو لانگ رینج ویکٹرز ہیں, اب اس کے لیے ہم دنیا کے کسی ملک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے اپنے دفاعی ادارے جو پاکستان میں پاکستان کی بنی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, انہی کے ویپنز کی ہمارے پاس ٹوٹل ریلائنس ہے. تو انکلوڈنگ میزائلز, ہر چیز, مطلب میزائلز کی اسپیسیفکلی آپ نے بات کی, خاص طور پہ اس جہت میں ہماری کیپیبلٹی الحمدللہ میچ کرتی ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں. پیچھے جو ہم نے تجربات کیے ہیں, آپ کور کرتے رہتا ہے میڈیا اس کو, تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو وہ صلاحیت ہمیں میسر ہے, دوسرا اس صلاحیت کے استعمال اور پھر دوبارہ استعمال کے لیے ہم کسی پر انحصار نہیں کرتے, ہماری اپنی خود انحصاری ہے. اور اس میں آپ کو پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ پچ کی جا سکتی ہے. اس میں مجھے کوئی کلام نہیں ہے اس بات میں. یہ آپ کو ٹارپیڈو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. اس کا ذرا ٹارپیڈو کا ذرا بتائیے کیا اس کا کام ہے؟ یہ شپ لانچ ٹارپیڈو ہے, اور یہ ہتھیار آبدوز شکن ہتھیار ہے. جب جہاز اپنے سینسرز کے, یا آپ نے جہاں سے ابھی ہم اندر آئے ہیں وہ ہیلی کاپٹر ڈیک ہے, اس جہاز کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر بھی کیری کرتے ہیں. جب دشمن کی آبدوز ڈیٹیکٹ ہو جائے, دشمن کی آبدوز کا سراغ مل جائے, پتہ لگ جائے, تو اس وقت یہ ویپن لانچ کیا جاتا ہے دشمن کی آبدوز کو تباہ کرنے کے لیے. اور اس کی صلاحیت, اس کی رفتار اتنی ہے کہ اگر دشمن کی آبدوز ایک مرتبہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا بچ کے جانا ناممکن. یہ سر میزائل لانچر ہے؟ جی ہاں, یہ ورٹیکل لانچ سسٹم. ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے. اچھا, یہ اس وقت ہم جہاز کے فوکسل کے اوپر موجود ہیں, جو اس کا سامنے والا آپ کہہ لیجئے ایریا ہے جہاز کا. یہ جس طرف آپ کا کیمرہ ہے بھی, یہ ورٹیکل لانچ سسٹم ہے. یہاں سے میزائل لانچ ہوتا ہے جب بھی دشمن کا خطرہ آپ کی رینج میں موجود ہو. ورٹیکل لانچ سسٹم کا آپ کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی میزائل کیری کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت سے جہازوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لانچرز ہوتے ہیں جو جہاز کی سطح سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان لانچرز میں پھر آپ پر یہ قدغن لگ جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ میزائل کیری نہیں کر پاتے. جب آپ کے پاس اتنی کثیر تعداد میں اپنا میگزین موجود ہو تو آپ کا جہاز اگر سمندروں میں بہت دور بھی ڈپلائڈ ہے تو اس کو ری لوڈنگ کے لیے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو لانچرز ہیں یہ کثیر تعداد میں اس نئی ٹیکنالوجی کے تھرو ایوالو کیے گئے ہیں تاکہ جہاز کی یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ ختم ہو. اچھا, ذرا تھوڑا سا مجھے اس کی گن کے بارے میں بتائیے. جی آئیے. اچھا, اب یہ دیکھیے, یہ جو گن ہے 76 mm گن, اسی طرح کی گن استعمال کی گئی تھی 1965 میں بھی جب دوارکا پہ حملہ کیا گیا. لیکن جیسے باقی ٹیکنالوجی سے ہر چیز ایوالو ہوتی ہے, اب یہ گنز بھی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے. صرف فرق ان میں, اور اگر میں کہوں کہ جو آپ نے روایتی توپیں دیکھی ہوں گی کہ آپ کا ٹارگٹ بھی موو کر رہا ہے ہاریزونٹلی بھی ورٹیکلی بھی, سمندر کی سطح پر آپ خود بھی موو کر رہے ہیں دونوں پلینز میں, ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی. تو اس کی جو آپ کہہ دیں شست ہے, نشانہ ہے, وہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. دی گن ٹوٹلی اسٹیبلائزڈ ہے. جہاز کی جو سمندری مد و جزر سے اگر جہاز رول پچ کر بھی رہا ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ پہ اسٹیبلائز ہو جائے گی. اس میں کوئی ایرر
فائر کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے نیول گنز کی, جس کی وجہ سے یہ بہت پر اثر ہوتی ہیں, چاہے وہ موونگ ٹارگٹ ہے اور اگر وہ اسٹیٹک ٹارگٹ ہے تو آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. میری اسپیشلائزیشن گنری کی ہے. اس گن کو فائر کرنا ہو, دشمن ایک ڈائریکشن میں ہوگا تو یہ گن اس طرف دیکھ سکتی ہے. اس کا اور میزائل کا فرق یہ ہے کہ میزائل کو کوئی ڈائریکشن کی فیل وہ نہیں ہے, یہ فائر ہوگا ہوا کے اندر جس ڈائریکشن سے دشمن آ رہا ہو. یہ تو میزائل دشمن کو ڈھونڈے گا. جی, یہ ورٹیکل لانچ میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آپ کو ویپن کو ٹرین نہیں کرنے کی ضرورت ہے, ڈائریکشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود باہر جا کے سیکھ کرے گا. اور اچھا, انڈین میڈیا میں ہنگور آپریشن کا بڑا شور ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اچھا, ہنگور یہ ہماری الحمدللہ نئی سب مرینز ہیں جو بہت جلد ہمارے بحری بیڑے کا حصہ بن جائیں گی. ہنگور کی ایک تاریخ ہے. 1971 کی جنگ میں ہنگور سب مرین نے INS ککری کو ڈبویا, اور وہ چیز آج بھی ہندوستان اس کو بھلا نہیں پایا. ان کی سائیکی میں وہ چیز آج بھی پلے کر رہی ہے. تو ہنگور ان کے خواب میں آتا ہے. جی ہاں, یہی سمجھ لیجیے, بھیانک خواب کہہ لیں آپ اس کو. پلوامہ کا جو ہمارا کرائسس تھا, اس میں ہماری ان کے میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ پرنٹ میڈیا میں ہماری سب مرین 7 کو 22 دن وہ ڈھونڈتے رہے, کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ایک خوف ان کے ذہنوں پر طاری تھا. اور اگر آپ ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ انڈین نیوی ہنٹ فار 21 days ہنٹ فار BN سب مرین 7 ریمینڈ فیوٹائل. تو ہماری الحمدللہ جو اب دوز فورس ہے زیر زمین, جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہے, اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے دشمن کی مائنڈ سیٹ کے اوپر. اور آج کل کی جو گیم ہے وہ ایک شطرنج کی بساط کی طرح ہے. آپ دشمن کے دماغ کو جتنا زیادہ کنفیوز رکھیں گے اتنا ہی آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ کیپیبلٹی جو ہمارے پاس اب الحمدللہ آ رہی ہے ود اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنس, تو اسی لیے پھر وہ شور ہوگا. اور وہ بھی دوسری طرف زیادہ ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پھر اس پلیٹ فارم کے آنے کے بعد ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں.